بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 4 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے ہمارے 3 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ نمبر 4 کا آج انشاءاللہ آغاز ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جو پڑھا ہے ہمیں سب کو اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے کل قیامت کے دن نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح ترتیب کے ساتھ مکمل قرآن پاک کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ دعا بھی کیجئے گا۔ کل میں اس لیے سبق اپلوڈ نہیں کر سکا، میرے پاس PDF کے اندر پارہ نمبر 4 جو ہے یہ ڈاؤن لوڈ نہیں تھا، اور میں نے ایک چھوٹا سا گیپ دیا نورانی قاعدے کا تختی نمبر 1 کا سبق۔ میرا چھوٹا بیٹا ہے ماشاءاللہ خلیل الرحمن، وہ مدرسے کے اندر قرآن پاک حفظ کر رہا ہے، اس کے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن پاک کا مکمل حافظ بنائے، اللہ تعالیٰ اس کو عالم بعمل بنائے۔ بچے کے لیے دعا کیجئے گا۔ تو اس نے کہا کہ ابو جی میں بھی ایک جو سبق ہے نورانی قاعدے کا وہ اپلوڈ کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے اس لیے ایک سبق بچے کا خلیل الرحمن کا اپلوڈ کیا، اس کے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے یہ جو 3 رنگ ہیں ان کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ ہم قرآن پاک کا ترجمہ 2 اسلوب کے تحت سیکھ رہے ہیں۔ اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، اور یہ جتنی بھی علامات ہیں یہ ہم نے معلم القرآن کے اندر پڑھی ہیں۔ ایک مکمل پلے لسٹ آپ کو معلم القرآن کی ملے گی، اس کو اگر آپ نے ابھی تک واچ نہیں کیا ویڈیوز کو تو ایک مرتبہ ضرور واچ کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی استفادہ حاصل ہوگا۔ یہاں پہ سرخ رنگ جو ہے وہ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے ہے، جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر، ہرگز نہ تم سب حاصل کر سکو گے نیکی، حتی یہاں تک کہ تنفقو تم سب خرچ نہ کر لو، مما اس سے جو تحبون تم پسند کرتے ہو۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس رنگ کے اندر عربی ہے اسی رنگ کے اندر اسی لفظ کا معنی کیا گیا تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ یہاں پہ تنالو میں جو تا ہے اس کا ترجمہ تم ہے، اور جو واو الف ہے یہ جمع کی علامت، اس کا ترجمہ جو ہے وہ سب ہو رہا ہے۔ وما تنفقو، اور جو بھی تم سب خرچ کرو گے، من شیئن کسی چیز سے، فإن اللہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہ علیم اس کو جاننے والا ہے۔ کل الطعام تمام کھانے، کان حلا لبنی اسرائیل حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم مگر جو حرام کر لیتے تھے خود اسرائیل نے، یا اسرائیل جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ مزید آپ اس کی تشریح جو ہے ڈسکرپشن میں آپ کو روزانہ ملتی ہے، اس کو ضرور دیکھا کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح جو بھی آیت پڑھیں اس کا معنی مفہوم سمجھ آ جائے۔ علی نفسہ اپنے آپ پر، من قبل اس سے قبل، ان تنزل التورات کہ اتاری جاتی تورات، کل آپ کہہ دیں، فأتوا بالتورات پس تم سب لے آؤ تورات کو، فتلوہا پھر اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، فمن افترا پھر جو باندھے گھڑے، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، الکذب جھوٹ، من بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون تو وہی لوگ ہی سب ظلم کرنے والے ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم آیت نمبر 92 اور اسی طرح آیت نمبر 93 اور 94 پڑھیں گے۔ تو ایک مرتبہ پھر اپنے سبق کو اچھی طرح دہرا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر ہرگز نہ تم سب حاصل کر سکو گے نیکی، حتی تنفقو یہاں تک کہ تم سب خرچ نہ کر لو، مما تحبون اس سے جو تم سب پسند کرتے ہو،
وما تنفقوا من شيء، اور جو بھی تم سب خرچ کرو گے کسی چیز سے، فإن اللہ بہ علیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ کل الطعام، تمام کھانے، کان حلا لبنی اسرائیل، حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم، مگر جو حرام کر لیے تھے اسرائیل، خود اسرائیل نے، علی نفسہ، اپنے آپ پر، من قبل، اس سے پہلے، ان تنزل التورات، کہ اتاری جاتی تورات، کل فرما دیجئے، آپ کہہ دیں، فأتوا بالتورات، پس تم لے آؤ تورات کو، فتلوہا، پھر اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سب سچے، فمن افترى علی اللہ الکذب، پھر جو باندھے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ہی سب ظلم کرنے والے ہیں۔ اسلوب نمبر 2 جو ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان، اس میں جو 3 رنگوں کا استعمال ہوا ہے، یہاں پہ کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے جو تقریباً 65% ہے، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے، اور جو سرخ رنگ ہے وہ نئے الفاظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر، ہرگز نہ تم حاصل کر سکو گے نیکی، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ نہ کر لو، مما تحبون، اس سے جو تم پسند کرتے ہو، یعنی اگر تم اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرنا چاہتے ہو تو وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو جو تم سب سے زیادہ جس کو پسند کرتے ہو، جو تمہیں اچھی لگتی ہو، پھر تمہیں نیکی اور اس کا بدلہ ملے گا۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرو گے کوئی چیز، فإن اللہ بہ علیم، تو یقین اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ کل الطعام، تمام کھانے، کان حلا لبنی اسرائیل، حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا، مگر، ما حرم اسرائیل علی نفسہ، جو خود اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام نے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بریکٹ کے اندر یعقوب علیہ السلام کا نام آ گیا، تو اسرائیل سے مراد یہاں پہ یعقوب علیہ السلام ہے۔ الا، مگر، ما حرم، جو حرام کر لیے تھے اسرائیل، یعقوب علیہ السلام نے، علی نفسہ، اپنے اوپر، قبل، اس سے قبل، ان تنزل التورات، کہ اتاری جاتی تورات، قل فرما دیجئے، فأتوا بالتورات، کہ تم لے آؤ تورات، فتلوہا، پھر اسے میرے سامنے پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، فمن افترى، پھر جو جھوٹ باندھے، علی اللہ الکذب، اللہ تعالیٰ پر، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ تو آج کے ہمارے سبق کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں قرآنی الفاظ کے اردو میں استعمال کی وضاحت، اس کے اندر تنفقو، نان نفقہ، تحبون، ٹھیک ہے، حب، حبیب، محبت، اور اس طرح افطرا، جھوٹ باندھنا، افطرا، اور اسی طرح الکذب، کذاب، تکذیب، یہ جتنے الفاظ ہیں یہ اردو کے اندر ہم ان کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے سبق کے اندر ان 3 آیات کے اندر صرف 2 الفاظ ہیں جو سرخ رنگ کے اندر ہیں، ایک ہے تنالو، تم حاصل کر سکو گے، دوسرے نمبر پر ہے فأتو، یعنی تم لے آؤ۔ تو باقی جتنے الفاظ ہیں وہ کالے رنگ کے اندر یا نیلے رنگ کے اندر ہیں۔ تو بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو ہم بار بار جن کو پڑھتے رہتے ہیں، یہ نیلے رنگ کے اندر ظاہر کیے گئے ہیں، تو کالے رنگ کے اندر وہ الفاظ ہیں جو ہم اردو کے اندر جن کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ لیسن کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی، تو آپ کمنٹس کے اندر بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پہ آگے شیئر ضرور کیا کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔